أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ دل لگا کے پڑھ رہے ہوں گے۔ میں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، اور آج ہم ایک نیا کام پڑھنے لگے ہیں سر سید احمد خان کا۔ یہ بچوں آپ کا ہے فرسٹ لینگویج او لیول اردو کا۔ تو آئیے، یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت ہی اہم کام ہے بچوں۔ اگر یہ آ جاتا ہے اور ہمیں آ بھی رہا ہو تو پھر کتنی اچھی بات ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو۔ سر سید احمد خان کا تعارف ہے۔ پہلے ان کو پڑھانے سے پہلے، ان کا سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف بتا دیتی ہوں کہ سر سید احمد خان، ان کا ہم سبق پڑھیں گے امید کی خوشی۔ بچوں، اس کو سبق ہی کہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک مضمون ہے سادہ سا۔ تو پھر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں۔ پہلے سر سید احمد خان کا تعارف ہے۔ آپ پیدا ہوئے 17 اکتوبر 1817 میں۔ یہ آپ کا سن پیدائش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سن پیدائش ہے 17 اکتوبر 1817، اور آپ کا سن وفات ہے 27 مارچ 1898۔ یہ دیکھیں، ایک ہی صدی میں پیدا ہو کر انسان ایک ہی صدی میں وفات پا گیا، لیکن وہ کر کیا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا نام آج تک زندہ ہے۔ تو ان کا اصل نام جو تھا سید محمد متقی تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے دلی خیر خواہ تھے وہ، مسلم طالب علموں کے پہلے رہنما، باعمل رہنما۔ یہ بھی یہ بھی پوائنٹ، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں کے دل سے بھلائی چاہنے والے، اور مسلم طالب علموں کے لیے پہلے باعمل رہنما۔ قصے کہانیوں کو چھوڑ کر اردو نثر کے پہلے بامقصد مضامین لکھنے والے۔ پہلے جتنے بھی اردو میں لکھا جاتا تھا کام، وہ قصے کہانیاں اور غزلیات بھی آپ دیکھتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو ایسے مضامین نہیں ملتے، جو صرف رومانوی اور جذباتی مضامین ملتے ہیں، تو کوئی بامقصد اس میں بات نہیں ہوتی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مقصدیت کہاں سے آئی، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ نظم ہوتا ہے بچوں، جیسے ہار کے موتی ہوتے ہیں نا، وہ ترتیب سے ایک دھاگے کے اندر ہوتے ہیں، اس کو نظم کہتے ہیں۔ اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب تارے بکھر جائیں گے۔ نثر کے معنی ہے بکھر جانا موتیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو نثر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سادہ جو ہم جملے پڑھتے ہیں، دراصل یہ موتی بکھر گئے ہیں۔ اور نظم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ ہم وزن اور برابر لائنوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نظم کہتے ہیں۔ جیسے موتی ایک دھاگے میں ہوتے ہیں، تو اسی طرح الفاظ نظم کے دھاگے میں ہوتے ہیں، تو اس کو نظم کہتے ہیں۔ اور نثر یعنی ان موتیوں کا بکھر جانا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب کواکب تارے بکھر جائیں گے، قیامت کا منظر ہے، یعنی کہ ابھی تو اپنی روٹین میں وہ روٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو نثر ہے مطلب موتیوں کا بکھر جانا، تو یعنی عام تحریر جو ہے اس میں کوئی مقصد لا کر مضامین لکھنا۔ یہ پہلے آپ نے کسی کہانیوں کو چھوڑ کر اردو نثر کے پہلے بامقصد مضامین لکھنے والے مضمون نگار ہیں آپ۔ سادہ اور عام زبان جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچے کو رواج دینے والے، یعنی آپ نے ایسی سادہ اور عام زبان لکھی جو آپ کے دل سے بات نکلتی اور دل میں عام لوگوں کے جا کے پہنچ جائے، اس بات کو رواج دیا۔ بنا سنوار کے مطلب بڑے لفظ چن چن کر فارسی اور عربی کے نہیں ڈالے اس میں۔ انہوں نے اردو ادب کو مقصد بیان کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ اوپر والی بات ہے وہی ریپیٹ کی ہے بات۔ اگلا ہے قوم کی بھلائی کے جذبے سے سرشار سر سید نے سادہ زبان کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اوپر والی ساری باتیں وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ وہ مسلمان طالب علموں کے باعمل رہنما تھے، یعنی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور دلی خیر خواہ تھے۔ آگے بچوں، ان کا ہے تھوڑا سا تعارف ہے۔ 1757 میں اس نے انگریز نے میسور پر قبضہ کیا تھا، اور اس کے پورے 100 سال کے بعد وہ دلی آیا، اور 1857 میں اس نے دلی پر قبضہ کیا۔
دلی کا بادشاہ جو تھا بہادر شاہ ظفر، وہ 18 سال سے پچھلے سے انگریز کا وظیفہ خوار تھا۔ وہ یعنی اس نے کہا کہ آس پاس جو بھی مرضی کرتے رہو لیکن دلی نہ آنا۔ تو جب وہ آپ تو پتہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا تھا، تو دلی کیوں نہ آتا؟ تو پھر آخر وہ دلی آیا اور اس نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، توپوں کے دھانے کھول دیے اور قلعے میں گولے گرنے لگے، اور آخر بادشاہ کو ناشتے میں شہزادوں کے سر کاٹ کر پیش کیے، اور اس طرح دلی سلطنت کا، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہیں سر سید احمد خان، اس سے پہلے اور اس کے دوران میں سر سید احمد خان کا کیا تعلق اور ہے رشتہ، وہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد کے والد مغلیہ دربار میں مشیر تھے، یعنی مشورے دیتے تھے، یا کوئی بھی ان کی جاب ہوگی جو، تو آپ یعنی سر سید احمد خان ان کے ہمراہ دربار میں جایا کرتے جب آپ 14، 15، 16، 17 سال کے لڑکے تھے۔ آپ نے مغلیہ سلطنت کو مٹتے اور انگریز کو ہندوستان پر پنجے گاڑتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آپ ایک مغل سلطنت کا مطلب اندر دربار میں موجود رہنے والے ایک نوجوان لڑکے تھے، اور پھر آپ نے اس کی ساری بربادی دیکھی اور اس کے بعد انگریز حکومت کو پنپتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ایک انگریز خاندان کی مدد کی جب ہر گلی اور چوک پر ہر گھر کے مرد کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، تو اور خون سے گلیاں تر بتر تھیں، اور لوگوں کو ہجرت کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو اس وقت میں ایک انگریز خاندان کسی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے ہتھے چڑھ گیا، یعنی کہ وہ 2، 3 خواتین تھیں اور ایک بچہ تھا شاید۔ تو ان سب جب ان کے اتنے لوگ مرے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے کہا ہم بھی ان کو ماریں گے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ نہتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ یہ تم پر حملہ کر رہے ہیں، تو ان کو ہمارے بچانا فرض ہے ہمارا۔ تو اس طرح نہتے کو نہیں، جو آپ پر وار کرے اس پر وار کرو۔ تو آپ نے ان کو پناہ دی۔ تو پھر وہ جو ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کی۔ آپ نے ایک انگریز خاندان کی مدد کی۔ یہ حیات جاوید مولانا الطاف حسین علی کی آپ پڑھیے۔ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہی، آپ کو اس میں سر سید احمد خان کی حالات زندگی کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں سے آپ کو یہ سارا مل جائے گا کام۔ تو آپ ضرور اپنے گھر میں، اپنی جہاں ہم اتنے مہنگے آرائشی چیزیں خریدتے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں بھی ہونی چاہیے، ہمارے اساتذہ کرام کی کتابیں ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایک انگریز خاندان کی مدد کی، سمجھ آ گیا؟ اس کے عوض حکومت برطانیہ نے، بچہ ادھر زیٹ ڈال لیجیے گا، حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا اور آپ کو مراد آباد کے انتظامی امور کا، مراد آباد بچوں ایک بہت نامور شہر ہے ابھی بھی انڈیا میں، جہاں پر بربادی اس کو مرد آباد کہہ دیا گیا تھا۔ اتنا قتل عام ہوا تھا کہ وہاں کوئی جو چھپ گئے بس بشر وہی تھے، یعنی کوئی کہیں بھی چھپ گئے۔ تو آپ کو مراد آباد کے انتظامی امور کا سربراہ بنایا، یعنی جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں ان کے کھانے پینے کا آپ کو انتظام دیا، کیونکہ وہ انگریز جو ہے آپ کی قدر کرنے لگے کہ ان کا کوئی بچہ اچھا رائل خاندان تھا جس کی خواتین اور بچوں کو آپ نے بچایا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے خوش ہو کر آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے پر لگا لیا۔ آپ نے یہ کام آپ نے انتھک محنت سے انجام دیا، یعنی جو بچے کا دلیے سے لے کر بزرگ کی جو خوراک تھی جو سادہ، وہ تک آپ نے شام کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے پہنچائی، اور اتنی تندہی سے کام کیا کہ وہ لوگ بھی آپ کے شکر گزار ہوئے۔ کھانے پینے کا انتظام تھا، یعنی کوئی بازار تو قائم نہیں رہ گئے تھے، لوٹ لیے گئے تھے۔ انگریز نے آپ کو جاگیر دینی چاہی، یعنی اس نے آپ کو کئی گاؤں جو ہیں افزانے میں دینے چاہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے مدرسہ کھولنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے،
کیونکہ مدرسے سارے تباہ کر دیے گئے تھے، جلا دیے گئے تھے، ختم کر دیے گیا تھا، اساتذہ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، تو وہ کو سب بھاگ گئے تھے، سب نظام خراب ہو چکا تھا، کوئی پڑھانے کا تعلیم کا نظام نہیں تھا، مدرسے وغیرہ سب ختم ہو چکے تھے، تو آپ نے اس لمحے میں مدرسہ کھولنے کی اجازت چاہی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہی یہ مدرسے، مطلب جو بھی ہوگا، اس طرح علی گڑھ اسکول بنا، جو بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی کے درجے پر پہنچا۔ جب آپ کو انہوں نے یہ زمین دے دی اور اجازت دے دی، آپ انگلینڈ گئے، اور وہ آپ کو حالانکہ انگریزی نہیں آتی تھی، آپ وہاں جا کر 6 ماہ رہے، اور واپس آ کر آکسفورڈ کی طرز پر علی گڑھ اسکول کے لیے تن، تن یعنی جسم، من یعنی دل، تن من اور دھن، دھن یعنی دولت، تن من اور دھن سے محنت کرنے لگے۔ آپ تہذیب الاخلاق نامی ایک اصلاحی رسالہ بھی شائع کرتے تھے۔ اصلاحی یعنی اصلاح کی باتیں لکھتے تھے کہ درستگی ہو جس سے معاشرے میں، جس کی زبان بہت سادہ اور عام فہم تھی۔ تو بچوں یہ سر سید احمد خان کا تعارف ہے۔ جب آپ ان کا سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہر حال میں قوم کو، جیسے حالی قوم کو جگانا چاہتے، جب اتنا قتل عام دیکھ لیا قوم نے، اور جو بھی سر اٹھاتا تھا کچل دیا جاتا تھا، پنکھا وہ جو پنکھا ہوتا ہے چھت کا بنا ہوا، یہ فین کی طرح کا ہاتھ سے ہلانے والا، وہ بڑا ایک کمرے میں لگا ہوتا تھا، وہ پنکھا لگا ہوا تھا، تو وہ اونگ آ گئی ہلانے والے کو، تو اس کو ایسے مارا پیٹ میں کہ وہ سب کچھ باہر آ گیا، اور وہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی اتنی کوئی، آپ نے بہت سی موویز دیکھی ہوں گی، بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس قدر جابرانہ نظام تھا، تو وہاں پر آپ نے کسی کا بھی سر اٹھانا، جیسے حالی ہیں تو انہوں نے آواز اٹھائی سیاسی طور پر، تو ان کو ایسی چکی جس پر 20 مزدور لگتے ہیں، اس چکی میں ڈال دیے۔ تو سر سید احمد خان کا میں نے بتایا تھا نا کہ وہ حالی بھی، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں اور اسکول میں ایسے ہر شعبے کے مختلف اساتذہ، جیسے آکسفورڈ میں تھے ویسے انہوں نے اساتذہ میسر کیے بچوں کے لیے، اور بچوں کے لیے ایک یونیفارم، اور وہ سب کچھ اس طرز پر ہاسٹل سب کچھ بنایا سر سید احمد خان نے۔ اور حالی جو بہت قابل تھے، وہ جو غالب کے شاگرد تھے، انہوں نے مسدس حالی لکھی۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا دنیا میں کر کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ آپس میں ان کا جو کمبینیشن ہے اور آپس میں اشتراک ہے ان کا باہمی، قابل لوگوں کا، وہ جو ہے وہ جب آتا ہے تو پھر ایک نوجوانوں کی نسل ایک تیار ہوتی ہے جو دو قومی نظریے پر کام کرتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سر سید احمد خان کے ایک سبق پر۔ تو سبق کا نام بچوں ہے امید کی خوشی۔ تو بچوں یہ میں آپ کو ابھی لیسن پڑھاتی ہوں اس تعارف کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا کہ یہ کیا کام ہے۔ اچھا بچوں یہ سبق ہے امید کی خوشی۔ ظاہر ہے اتنی مایوسی کے ماحول میں جب قوم کو امید دینے کے لیے جو سر سید احمد خان نے جو ایک کام شروع کیا تھا، اس میں آپ جو تہذیب الاخلاق جو آپ کا رسالہ تھا اس میں مضامین لکھتے تھے، اردو نثر بہت ہی سادہ آپ نے کر دی تھی۔ تو آئیے اس کا نمونہ بھی دیکھتے ہیں اس سبق میں کہ اردو نثر جو قصے کہانیوں کی اور غزلیات کی اردو ہے اس زمانے کے اساتذہ کی، اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کتنی سادہ اردو لے کر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں امید کی خوشی۔ تو بچوں آئیے ان کا سبق پڑھتے ہیں امید کی خوشی۔ اے آسمان پر بھورے بادلوں، بھورے براؤن، اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، اے آسمان کے تاروں تمہاری خوشنما چمک، اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں، بادلوں کی وجہ سے وہ دھندلی ہو جاتی ہیں، اے پہاڑ کے عالی شان درختوں، اے اونچے اونچے ٹیلوں کے دلکش بیل بوٹوں، تم بنسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز کھیتوں اور لہلہاتی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سے بہت دور ہو، اس دوری ہی نے تو تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے، اس دوری ہی سے تو
اس دوری ہی سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھوں کو بھایا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ یعنی ایک آغاز ہے، اس کو بھی انہوں نے بہت خوشنما انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کیا عقل ہے جس کو سب لوگ سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے، اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے۔ بڑی دوڑ دھوپ کرے تو نیچر تک اس کی رسائی ہے۔ فطرت، نیچر، فطرت، یہ جو اوپر سارا منظر بیان کیا اس کو نیچر کہتے ہیں، جو سب کے سامنے ہے۔ او نورانی چہرے والے، او نورانی چہرہ والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید۔ اب وہ عقل کو کہتے ہیں کہ عقل کا مقام جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے، وہ تو صرف اس کا میدان بہت چھوٹا ہے اور اس کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ نیچر تک پہنچنا ہی ہے، لیکن آگے وہ امید کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ عقل کو کہتے ہیں کہ تمہارا بس ایک حد تک مقام ہے، اور جو اس سے برتر چیز ہے، او نورانی چہرہ والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی۔ یعنی یقین جو ہے وہ ہے نورانی چہرے والا، اور اس کی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی ہے امید۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ یقین ایک بزرگ ہے اور اس کی بیٹی جو ہے امید ہے۔ امید کیا ہوتی ہے؟ دل میں ایک یقین ہونا، تو یقین کی بیٹی امید ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا۔ یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے، یعنی امید کے ساتھ ایک روشنی ہے۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے وہ پورے 40 سال کے تھے سر سید احمد خان جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا ہے اور انگریز قابض ہوئے ہیں، تو جو سر سید احمد خان جاتے رہے تھے دربار میں اپنے والد کے ساتھ، اور وہاں کے طور طریقے اور سارا دیکھا، سلطنت کا انتظام، اور اس کے بعد اس سلطنت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد انگریز کو آ کر قابض ہو کر اپنی سلطنت چلاتے دیکھا، تو وہ اس وقت پورے 40 سال کے تھے 1857 میں۔ تو اس وقت دیکھیں اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے جو ہے علی گڑھ اسکول اور اس کو کالج اور یونیورسٹی کے درجے تک لے کر جانے کے لیے جو محنت اور تگ و دو کی، وہ سارا، اور جو اپنی قوم کو جگایا۔ اولین یہ کہ قوم تو روٹی کی بس لالے پڑے ہوئے تھے کہ روٹی بھی نہیں مل رہی تھی، تو غربت، مطلب ایک دم سے سب کاروبار ختم ہو گئے، سب کام ختم ہو گئے، ہر طرح کی دستکاری ختم ہو گئی، ہر طرح کی صنعت ختم ہو گئی، تو پھر کیا تھا؟ روٹی بھی نہیں مل رہی تھی، تو آخری ایک رہ گیا چیز کہ صرف کھانا پورا ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی ادبی اور کوئی بھی تخلیقی کام جو ہے اس سے کنارہ کش ہو کر، اس کو چھوڑ کر ہم صرف ایک روٹی کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس وقت وہ اپنی قوم کو جگاتے ہیں کہ امید پہ قائم رہو، جو یہ دن ہے تو پھر یہ دن بھی نہیں رہیں گے، ایک روشن دن آنے والا ہے۔ تو یہاں سے آپ آگے چلیے کہ یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے، یعنی امید کے ساتھ ہی ایک روشنی بنی ہوئی۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں۔ تیرے ہی سہارے سے زندگی کی مشکل گھاٹیاں ہم طے کرتے ہیں۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی کے لیے نامآوری کے لیے بہادری کے لیے فیاضی کے لیے محبت کے لیے نیکی، اور نیکی کے لیے محبت کے لیے نیکی، اور نیکی کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ تمام کام جو ہیں ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ امید ہے کہ کوئی اچھا ہونے والا ہے آگے جا کر۔ یعنی جتنے بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، خوشی مہربانی کرتے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس امید پر کہ آگے بہت ہی بہترین ہے۔ وہ جو علی نے بھی کہا تھا کہ وہ دن ہے آنے والا، انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں
تیری ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار ہیں۔ یعنی انسان اس امید پر تمام بھلائیاں کر رہے ہیں کہ ایک اچھا وقت آنے والا ہے۔ امید پر، امید ہی انسان سے بھلے کام کرواتی ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو اچھا ہونے والا ہے۔ وہ پہلا آگے وہ روایات لے آتے ہیں، حکایات لے آتے ہیں۔ وہ پہلا گناہ گار انسان جب شیطان کے چنگل میں پھنسا، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی آپ بیان کریں گے۔ وہ پہلا گناہ گار انسان جب شیطان کے چنگل میں پھنسا اور تمام نیکیوں نے اس کو چھوڑا اور تمام بدیوں نے اس کو گھیرا، تو صرف تو ہی اس کے ساتھ رہی۔ یعنی کیا کہا تھا انہوں نے جب وہ مطلب ان کے نورانی لباس اتر گئے اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا، تو ان کا وہ دانہ کھانے سے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، نظامی نظام جو ہے وہ شروع ہو گیا فنکشن کرنا، تو وہ فوراً اپنے آپ سے شرمانے لگے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ ان کو کیا آئی دعا آئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہم ہو گئے، اب تو ہو جائیں گے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو پہلا گناہ گار تھا اور گناہ میں پھنسا اور بدیوں نے اس کو گھیرا، صرف تو ہی اس کے ساتھ رہی۔ یعنی اس کو تھا کہ اللہ سے آگے معافی مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ بنے، تو ہی اس نا امید کو نا امید ہونے تو تو نے ہی اس نا امید کو نا امید ہونے نہیں دیا۔ تو ہی نے اس موت میں پھنسے دل کو مرنے نہیں دیا۔ تو ہی نے اس کو ذلت سے نکالا اور پھر اس کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا جہاں کے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور کہا، رحم کر دیا اور مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا میرے خیال میں قصہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی ان کی عمر تھی 950 سال۔ اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سہی، تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلا ناخدا ہوتا ہے جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، یعنی وہ خدا نہیں ہوتا لیکن کشتی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ناخدا کہتے ہیں۔ یعنی یہ خدا نہیں، پھر بھی یہ کشتی کو پار لگائے گا۔ وہ پہلا ناخدا جب کہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا اور بجز مایوسی کے کچھ اور نظر نہ آتا تھا، آسمان کا پانی اور زمین کا پانی برابر ہو گیا تھا۔ تو ہی یہ قرآن مجید میں ہے، تو ہی اس طوفان میں اس کی کشتی کھینچنے والی اور اس کا بیڑا پار لگانے والی تھی۔ یعنی انہوں نے بھیجا تھا نا پرندے کو، پہلے کوے کو بھیجا تو وہ واپس نہ آیا، کبوتر آیا تو وہ سبز ٹہنی لے کر آیا اور اس کے پاؤں کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو جب وہ طوفان ختم ہونے والا تھا تو اس وقت ان کو پتہ چلا، تیرے ہی نام سے جودی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے، تیرے ہی نام سے جودی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے۔ یعنی وہاں کشتی جا کر رکی تھی، اس جودی پہاڑ کی چوٹی پر۔ زیتون کی ہری ٹہنی کو جو وفادار کبوتر چونچ میں وصل کے پیغام کی طرح پہنچی، یعنی کبوتر، یہ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، تو میں نے سبق پہلے پڑھا ہوا تھا تو اس لیے مجھے یاد رہی بات۔ تو وہ چونچ میں کبوتر جو ہے وہ سبز ٹہنی لے کر آیا، یعنی کہیں درخت ہے، کہیں مٹی آ گئی ہے نظر، تو وہ چونچ میں زیتون کی ہری ٹہنی کو جو وفادار کبوتر کی چونچ میں وصل کے پیغام کی طرح پہنچی۔ وصل، مل جانا، جو کچھ برکت ہے تیری ہی بدولت ہے۔ کس کی بدولت؟ امید کی بدولت، کہ امید ہے۔ طوفان میں گھری ہوئی کشتی کو بھی امید تھی کہ ہم کسی ایک جگہ پر لگیں گے کنارے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی، امید بہت امپورٹنٹ ہے، امید کو ہی مخاطب کر رہے ہوں۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی، امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ یعنی جو بھی زخم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، آرام آ جائے گا، اس کی امید ہوتی ہے۔
عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سایہ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانہ کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں، یعنی امید جو ہے وہ جو آنے والا خوشگوار وقت ہے اس کو آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ یہ بچوں آج کے لیے پھر ہم اتنا ہی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی کا سبق بعد میں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو کچھ سمجھ آنے لگی ہے، اور سر سید احمد خان نے جو تحریر لکھی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آنے لگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کام کو بھی بچوں ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پھر ہمارا اپنا ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس سے اعلیٰ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس مشکل دور میں کیسے نوجوانوں کے لیے اسکول بنائے اور ان میں ان کو تعلیم دی۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے انگریزی، پھر بھی آپ آکسفورڈ کا پورا معائنہ کر کے آئے اور اس طرز پر یہاں پر علی گڑھ اسکول کالج اور یونیورسٹی بنائی، اور پھر آپ نے نوجوانوں کو تعلیم دی۔ وہ نوجوان جو تحریک آزادی کے بہترین کارکن تھے، تو اس سے پھر 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی کاوشیں رنگ لائیں۔ اسی طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔